وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حضرات، ماں و بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا. وہ رمضان اب ختم ہونے کو ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ جب تک ہم شوال کا چاند دیکھ نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت دے، اور اسی طرح کئی رمضان اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. آمین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی پریشانی میں ڈالیں، کوئی مشکل میں ڈالیں. اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے مہینے میں روزے ختم کر دیے. اللہ نے کہا ایام معدودہ، یہ تو چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا. خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، تلاوت قرآن کر لیا، ذکر کر لیا، اعتکاف کی دولت سے بہرور ہو گئے، نمازوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کی، صدقہ و خیرات کر دیا، زکوٰۃ ادا کر دیا. ماشاءاللہ کتنے کتنے کام اس رمضان کے مہینے میں لوگوں نے کر دیے، بس اللہ کے مقرر بندوں میں شامل ہو گئے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے، تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا. اور ساتھ ساتھ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم عدت پوری کرو. رمضان کے مہینوں کی جو عدت ہے، کاؤنٹنگ ہے، وہ کاؤنٹنگ پوری کرو. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس بات کو مائنڈ میں بٹھا لیں کہ تم عید اس دن مناؤ جس دن لوگ عید منائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہاری عید اس دن ہے جس دن لوگ عید منائیں. تم عید اس دن عید مناؤ جب تم چاند دے. تو جب لوگ عید منائیں، یہاں لوکل میں عید ہو، وہی ہماری بھی عید ہو. ایسا نہیں ہوگا کہاں چاند دیکھا اور ہم عید منانے چلے. اب وہ کس نے فتویٰ دیا؟ کیا ان کے پاس دلائل ہیں؟ کیا وہ اللہ کے پاس جواب دیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ تم اس دن عید مناؤ جس دن یہاں کے لوگ عید مناتے ہیں. اس دن روزہ رکھو جس دن یہاں کے لوگ روزہ رکھتے ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تم کو نوازا. یہ جو ہدایت ملی ہے، اس ہدایت پر اللہ کی تکبیر بیان کرو، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 یہ آیت ہے، ترجمے کے ساتھ آپ. چونکہ کل ہم عید منانے جا رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو ان کی بہت ساری عیدیں تھیں، مدینے کے لوگ بہت سارے عید مناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے 2 عیدوں کو رکھا ہے، ان تمام عیدوں کے بدل صرف 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی عید نہیں، کوئی عید نہیں ہے، نہ تو کوئی ڈے ہے، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچرس ڈے، اور اس کے بعد بے حیائی کا ڈے، فحش و فجور کا ڈے، برتھ ڈے، موت کا ڈے، یہ سب ہمارے پاس ہے۔ برتھ ڈے مناؤ تو پھر ڈیتھ ڈے بھی منانا، نہیں اینیورسری وہ بھی منانا، یہ سب ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد پروفٹ برتھ ڈے، میلاد النبی، عید میلاد النبی، یہ بھی ہمارے پاس ہے۔ میرے نبی نے صرف 2 ہی عیدیں آپ کے پاس رکھی ہیں، یا تو عید الفطر ہے یا تو عید الاضحیٰ، 2 ہی عیدیں ہیں۔ ان عیدوں میں کیا ہوتا تھا، ہم انشاءاللہ جمعے کا جو وقت ہمارے پاس ہے، چونکہ ہم عید منانے جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ عید سنت کے مطابق ہو، تھوڑا اسپیشل ہم عید ہماری ایسی ہو کہ بڑی سنت کے مطابق، میرے نبی نے جیسے جیسے بتایا ویسے سنت کے مطابق ہم عید کے موقع سے سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سنت یہ ہے کہ آدمی غسل کرے۔ پہلے تو میں نے بتا دیا کہ عید اس دن ہوگی جس دن لوگ عید منائیں۔ آپ اپنے طور سے الگ یہ نہیں کہیں گے کہ آج میں عید منا لیتا ہوں، اکیلے عید نہیں مناتے ہیں، عید لوگوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ بلا کہ آپ عید کے دن غسل کرنا، عید کے دن غسل کرنے کے لیے کوئی صحیح حدیث تو نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن غسل کیا۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن غسل کرتے تھے، عید کے دن غسل کرتے تھے۔ ظاہر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سنت کے بڑے پابند تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے دن غسل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اسی لیے انہوں نے کیا، اور سارے صحابہ بھی عید کے دن غسل کرتے تھے۔ تو آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، تاکہ سنت کے مطابق یہ ہو کہ صحابہ جیسے عمل تھے ویسے ہم بھی کریں، اس لیے کہ عید کا دن پاک صاف ہونے کا دن ہے۔ ویسے مومن ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے، عید کے دن غسل کرے گا اور ساتھ ساتھ نئے کپڑے پہنے گا۔ عید کا دن ہے، میدان میں جا رہا ہے، نئے کپڑے پہن کے جا رہا ہے، اگر ہے نہیں ہے تو صاف دھلے کپڑے آدمی پہنے، لیکن ان کپڑوں میں نہ آئے جیسے آدمی عام کپڑوں میں گھروں میں ہوتا ہے، جیسے لوگ نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں، کیا ملا ہو پہ اللہ کے گھر میں آ گئے، بولا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو خوبصورت کپڑوں میں آئیں، اچھے کپڑوں میں آئیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں، آپ کی شکل و صورت، جسم پاک ہو، کپڑے اچھے ہوں۔ کہا کہ آدمی اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر آئے، التجمل والتطیب، ساتھ ساتھ آدمی عطر لگا کر آئے، آپ کے پاس عطر ہے تو عطر لگا کر آئے اور خوبصورت بن کر آئے۔ تو لیکن عورتوں کے لیے حکم الگ ہے، عورتیں بھی آئیں گی، عیدگاہ کے لیے آئیں گی، ہم بتائیں گے، لیکن وہ جب آئیں گی تو زیب و زینت کا اظہار کرے بغیر آئیں گی، سیدھی سادھی آئیں گی، اور ایسی زینت لے کر نہیں آئیں گی جو چھپائی نہ جائے۔ اندر زیور ہے، اوپر برقع پہن کے آتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی خوشبو لگا کر آئے، باڈی اسپرے ایسی جو خوشبو کی چیزیں ہوتی ہیں، عورتیں ویسے نہیں آئیں گی، سیدھی سادھی وہ عیدگاہ کی طرف آئیں گی۔ تو ہم نے کہا کہ ایک آدمی غسل کرے، دوسرا آدمی اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور ساتھ ساتھ جب عید کی نماز کے لیے نکل رہا ہے تو تکبیر کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی تکبیر کے کئی صیغے ہیں، جو صیغہ اسے یاد ہے وہ پڑھتا ہے۔ علماء نے کہا کہ شوال کا چاند دیکھنے سے لے کر عیدگاہ میں خطیب کے ممبر پر آنے تک آپ تکبیر کہتے رہے۔ آپ یقین کے ساتھ بولیے کتنے آپ لوگ تکبیر کہتے ہیں؟ آپ اپنے گھروں میں عید کے دن آپ جب چاند دیکھ لیں گے تو آپ تکبیر پڑھتے رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن عورتیں آہستہ آواز میں اپنے گھر میں پڑھ لیں گی، بلند آواز سے ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مرد تکبیر بولیں گے،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے ہم نکلیں گے تو ایک راستے سے جائیں گے، دوسرے راستے سے واپس آئیں گے، تاکہ راستے کی ساری چیزیں ہم کو دعائیں دیں کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، عیدگاہ قریب ہے تو چل کر جانا مستحب ہے۔ عیدگاہ اگر قریب ہوتا ہے تو آپ سواری کا استعمال نہ کریں، چل کر جائیں۔ اگر دور پڑتا ہے تو آپ سوار ہو کر بھی جا سکتے ہیں، چل کر جانا مستحب ہے۔ آدمی تکبیر کہتے ہوئے جا رہے اور پھر اجتماعی شکل میں وہاں بیٹھ کر تکبیر کہتا رہے۔ اسی سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد چھوڑی ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن اللہ کے نبی نے عید کے حوالے سے، عید کی مناسبت سے عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھی، تو پھر ہم کو اپنی مسجد بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ہماری مسجد کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی کشادہ کیوں نہ ہو، لیکن نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھیے، مگر ایک ہی کوئی عذر ہو، باہر نکلنے پر پابندی ہو، جیسے کووڈ کے زمانے میں تھا، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، یا بارش کا زمانہ ہو، عیدگاہ تک آپ جا نہیں پاتے ہوں، تو آپ تب مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اگر یہ سارے عذر نہیں ہیں تو آپ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھیں گے، سارے لوگ میدان میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں گے، تو حدیث یہی بتاتی ہے۔ کون کون نکلیں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ سنت ہے، بعض نے کچھ اور کہا سنت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عید کی نماز فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہر آدمی پر فرض ہے جو عید کی نماز کے لیے جا سکتا ہے، عید کی نماز پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی پر انڈیویژل فرض ہے، یہ فرض عین۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں بیٹھی ہوئی کنواری عورتوں کو بھی عیدگاہ لاؤ۔ دیکھا آپ نے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ وہ عورتیں جو کنواری ہوں، اپنے گھروں میں مستورات ہوں، چھپی رہتی ہوں، اسے بھی عیدگاہ کے لیے لاؤ۔ وہ عورتیں جو منسس میں ہوں، حالت حیض میں ہوں، ان کو بھی عیدگاہ لاؤ۔ وہ صفوں میں نہیں، آخر میں بیٹھیں گی، اور وہ دعا، امام جب دعا کریں گے تو آمین کہیں گی اور تکبیر کہیں گی۔ علماء نے کہا اتنی تاکید کیوں کہی گئی؟ بعض لوگ بولتے ہیں نہیں اتنا صبح ہماری عورتیں نہیں آ سکتی، لوگ ایسے بولتے، ارے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں لاؤ، تم اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں لاؤ۔ عورت مطلب ہے وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اختیار ہے کہ اس سے کہیں کہ چلیے محترمہ، ہم نے رمضان بھر عبادت کیا، چلیے عیدگاہ چل کے نماز پڑھتے۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کو اختیار ہے کہ اسے نکالیں، اسے عیدگاہ کی طرف لے جائیں۔ اب اس کے لیے ہیلے بہانے بولتا نہیں، اتنا صبح ہمارے گھر کی عورتیں نہیں اٹھتی۔ ارے جو عورت سحری کے لیے 4 بجے اٹھ سکتی تھی، رمضان بھر اس عورت نے تمہارے لیے سحری کا کھانا بنایا، کیا وہ عید کی نماز کے لیے نہیں اٹھے گی؟ یہ بہانہ کرتے ہو، بہانہ بناتے ہو، عورتوں کو بورے جاتے ہو۔ عورتیں اتنی کمزور ایمان والے نہیں، یہ تمہارا ایمان ہے کہ لے جانے میں تم کو سستی ہے۔ میں کہ بائک پہ بڑھ شان سے چل جاؤں گا، کہاں ہے سب فیملی کو لے جانا سب، یہ سردرد ہماری ہے۔ ارے جاؤ میدانوں میں جاؤ، عید کے میدان میں جاؤ، عیدگاہ میں جاؤ، بیوی بچوں کو لے جاؤ، بچے آمین بولیں گے، تمہاری عورتیں آمین بولیں گی، اللہ کی رحمت سے تمہارا گھر بھر جائے گا، تمہارا گھر بھر جائے گا، رحمت کے خزانے تمہارے گھروں پر نازل ہوں گے جب سنت کے مطابق تم عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی کے ساتھ یہ بات کیوں کہی کہ گھر میں بیٹھی مستورات کنواری عورتوں کو بھی نکالو؟ یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے تو اپنی بہن کی چادر میں چھپ کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کیا تاکیدی بات ہے. ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم فری, ہم ہمیشہ فری رہیں, بیوی بچوں کا سر درد نہیں چاہیے, کوئی ٹینشن نہیں چاہیے, اپنے دوستوں کے ساتھ گپے اڑائیں گے, مزاق کریں گے, یہ ٹینشن نہیں لیں. ارے یہی تو جنت ہے, بیوی بچے ہی تو جنت ہیں, ان کو ساتھ رکھو. ان کے ساتھ جب تم آمین آمین کہو گے تو پوری آپ کا سورا خاندان آمین کہے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی, تمہاری بیماریاں, تمہاری بلائیں, تمہارے قرض, تمہاری مصیبتیں ساری ختم ہو جائیں. سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرو. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوکھے کھجور کھا کے نکلتے تھے. یہ عید الفطر کا حکم ہے. عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے تھے, اور عید کی نماز میں جب جائیں گے تو عید میں پہلے نماز پڑھی جائے گی عید کی 2 رکعت, پھر خطبہ دیا جائے گا, اور عید کی نماز میں 7 اور 5 تکبیر زوائد ہوں گی. اور کسی کی نماز اگر مس ہو جاتی ہے, 1 رکعت مس ہو جاتی ہے, تو جیسے عید کی نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں ویسے ہی وہ 1 رکعت مکمل کر لیں, 1 رکعت مکمل کر لیں. اگر کسی وجہ سے کوئی عورت یا مرد عیدگاہ جا نہیں سکے, عین وقت پر طبیعت بگڑ گئی, اللہ کرے سب کو صحت دے, وہ اپنے گھر میں اکیلے ہی 2 رکعت جیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ادا کر لیں گے. یہی سنت ہے, آدمی ویسے عید کی نماز ادا کر لے. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, یہ عید ہے, خوشی کا دن ہے, اور اس دن کے لیے میں کہوں گا عید کے دن بھید بھاؤ نہ کریں. جب آپ دینے پر آتے ہیں, میں اپنوں کو دوں, غیر کو نہ دوں, یہ اپنا ہے, یہ مسلمان ہے, یہ غیر مسلم, نہ. آج کا دن تو جود و سخا کا دن ہے, دریا بہا دینے کا دن ہے. جو آپ سے ہو سکا, جو سامنے آیا مستحق اسے خیرات کریں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ اپنا ہے کہ غیر ہے, ساروں کو دیں. اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور خیرات کرے, اور یہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب عید کا دن آتا تو حبشی لوگ کرتب دکھایا کرتے تھے, یعنی جیسے کودنا, جمپ کرنا, ایسے جو اسپورٹس جیسے ہوتے ہیں, یہ سارے دکھایا کرتے تھے. اور مجھے خواہش تھی کہ میں بھی دیکھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جاتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے, میں پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی آڑ میں بھی دیکھتی. جب تک میں دیکھ کر تھک نہ جاتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہتی کہ چلیے چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہاں سے نہیں لاتے. تو عید کا دن خوشی کا دن ہے, کھیل کود کا دن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, اور 2 انصار کی بچیاں نشید گا رہی ہیں اور تعریف بھی کہہ رہی ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا, کیا کہہ رہی ہو تم لوگ, کیسے نشید گا رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر ان کو گانے دو, ان کو نشید گانے دو. کہا کہ یہ خوشی کا دن ہے, ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہے, اور یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. دوستو عزیزو, اس خوشی کے دن میں آدمی کو ہمیشہ سنت کا لحاظ کرنا چاہیے. سنت کے مطابق آدمی تکبیر کہے, سنت کے مطابق جائے, اچھے کپڑے پہنے. لیکن اس سنت والے دن میں, خوشی کے دن میں کچھ منکرات بھی ہوتے ہیں. منکرات کے معنی برائیاں ہیں. آدمی عید کی نماز پڑھ کے آتا ہے خوشی میں, جسے چاہے مصافحہ کرتا ہے. مصافحہ مردوں سے کر سکتے ہیں, عورتیں ہیں, بھابھی ہے, مصافحہ نہیں کر سکتے آپ, بھابھی سے مصافحہ نہیں کر سکتے, ماں سے کر سکتے ہیں. عید کا دن کچھ بھی کہو نہیں چلتا. ارے عید کا دن ہے, لیکن حلال حرام اپنی جگہ. الحلال بین والحرام بین, حلال واضح ہے, حرام واضح ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ عید کے دن عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کریں گے. وہاں تو گزشتہ سال ہم نے دیکھا بورڈ بھی لکھ کے لگایا تھا کہ عورتیں نہیں آئیں, عیدگاہ میں عورتیں نہ آئیں. ہم ان سے خواہش کرتے ہیں کہ ذرا ہماری گلی میں آ کے دیکھو, عید کی نماز کے بعد اس تھیٹر کے پاس آ کے دیکھو. تم صحیح جگہ عورتوں کو نہیں لاتے ہو تو عورتیں یہاں آتی ہیں. یہ جو شیطان کا گھر یہاں ہے, یہاں آ کر دیکھو, تمہاری عقل کے تالے کھلیں گے.
عقل سمجھو، عورتوں کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہو۔ اگر تم اللہ کے دین پر نہیں لاؤ گے، نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے، صحیح بگر پر عورتوں کو نہیں جاؤ گے، تو یہ تمہاری مسلمان عورتیں ہیں تھیٹر کی کیوں میں کھڑی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر میری آنکھیں غلط نہیں کہتی، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ نتیجہ ہے۔ اللہ جتنے میری آواز سن رہے ہیں، میں سارے بھائیوں بہنوں سے کہوں گا، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے خاندان میں ایسی کوئی نافرمان عورت نہ ہو جو ایسے دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اجر بانٹ رہے ہوں اور وہ تھیٹر کی لائن میں کھڑی ہو۔ اگر اس لائن میں اس کی موت آ جائے تو کیا لوگ کہیں گے، ارے فلاں خاندان کی عورت تھیٹر کی لائن میں مر گئی۔ دوستو عزیزو، یہی کام ہمارے کرنے کے، آپ اللہ کر لیں، عید کے دن آپ نئے کپڑے پہن لیں، عید کے دن آپ سب کام کر لیں، لیکن ایک مسلمان عورت اس طرح کا کام کرتی ہے یا مرد ایسے کام کرتے ہیں، کہا کہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن منکرات برائی کرنے کا دن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ مہینہ بھر نیک بندے عبادت کرے ہیں، اجر لینے کے لیے عیدگاہ چلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تکبیر تسبیح تحمید بیان کر رہے ہیں، اور یہ معصیت کے اڈوں پہ کھڑے ہیں، اور تو یہ نتیجہ ہے ہمارا کہ ہم نے عورتوں کو مسجدوں سے دور کیا، عیدگاہوں سے دور کیا۔ اس کا نتیجہ آج آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، بہر کر۔ اسی طرح ایک اور چیز جو عید کے دن کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ قبرستان جانا ہے۔ ضروری نہیں، قبرستان آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، خاص اس دن جانا، کہنا کہ نہیں ہمارے بڑوں کو ہم سلام کرنے جاتے ہیں، کیا بڑے انتظار کر رہے ہیں کہ عید کے دن آپ آئیں گے؟ آپ کہا کہ قبرستان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبر کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی۔ اگر آدمی وہاں سے گزر رہا ہے تو آدمی سلام کر لے سکتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، لیکن بالخصوص اس نیت سے وہاں جائے اور عید کے دن جائے، یہ چیز غلط ہے۔ ہاں البتہ آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اپنے ماں باپ کے لیے رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان جانا اور یہ سمجھنا کہ جس صبح عید ہے اس رات کو جاگا جائے، ایسا بھی لوگ بولتے، اس طرح کی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں۔ دوستو عزیزو، یہ چند مسائل تھے، احکام تھے جو عید کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ تو عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، خوشی بانٹنے کا دن ہے، اچھا کھانے اور کھلانے کا دن ہے، اچھا پہننے کا دن ہے، بھید بھاؤ کرنے کا دن نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے۔ عید کا دن ہی تو ہے جس کا امتداد مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم کرتے ہیں، فقراء اور مساکین کرتے ہیں۔ ہمارے پاس عید کا دن یہ توحید کی مثال ہوتی ہے کہ ہم اللہ اکبر سے عید کا دن شروع کرتے ہیں، ہم ان فقیروں کے لیے ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو مجھے اپنے بھائیوں کو بتانی تھی کہ عید کے احکام میں عید سے پہلے صدقہ فطر ہے، جسے ہم فطرہ کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں، صدقہ فطر کہتے ہیں، کہ عید سے پہلے صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو ریزن بتائے۔ پہلا ریزن بتایا کہ یہ اللغو والرفث، روزے کی حالت میں جو لغو بیکار باتیں ہو جاتی ہیں یہ اس کو دھو دیتا ہے۔ آپ صدقہ فطر دیتے ہیں تو اس کو دھو دیتا ہے۔ دوسرا ریزن یہ بتایا گیا کہ یہ اس دن عید کے دن مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، جو فقیر ہوتے ہیں ان کو کھانا مل جاتا ہے، وہ اس دن بھی سوال کرنے سے بچ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بچ جاتے ہیں۔ مانگنے والے تو ہمیشہ مانگتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ دو ریزن بتائے گئے۔ صدقہ فطر، صدقہ فطر کون دے گا؟ جس کے اوپر واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لیے آپ کہیں گے کہ 85 گرام سونا، 525 گرام سلور اگر آپ کے پاس ہے یا اتنا کیش ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا اگر ایک سال اس پر گزر جائے۔ اگر آپ نے زمین لی ہے، وہ زمین کمرشل پرپس پہ لی ہے، تو وہ زمین سال بھر میں آپ اس کا بھی
زکوٰۃ دیں گے۔ اگر گھر بنانے کے لیے لیا ہے لیکن ایسی زمین لی آپ نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ اس پر کیا کریں گے، تب بھی آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے ایسا ہی کوئی نصاب ہے کہ اتنا مال اگر ہو تو صدقہ فطر دے، ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ غور سے سنیں، ہر مسلمان مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، سب پر صدقہ فطر دینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ کے فیملی میں 18 ممبر ہیں، 15 ممبر ہیں، تو ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے، صدقہ فطر دینا ہے، کسی کو ایگزمپشن نہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ پیٹ میں بھی اگر بچہ ہے تو ان کی طرف سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، جسے جنین کہتے ہیں، لیکن واجب نہیں، اس لیے کہ حدیث میں جو بات بتائی گئی من کبیر وصغیر وذکر وانثی، چھوٹے سے، بڑے سے، عورت سے، مرد سے، یعنی آزاد سے، غلام سے، سب کے اوپر صدقہ فطر، کتنی بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر کتنا مال ہے تو آپ دیں گے، کتنا مال آپ کے پاس ہونا چاہیے صدقہ فطر دینے کے لیے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ؟ بلا نہیں۔ عید کے دن آپ کے پاس 3 کلو کھانے سے زیادہ کھانا ہے، یا آپ کے پاس اتنا بیلنس ہے 3 کلو کھانے سے زیادہ بینک بیلنس ہے، آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں جس میں 3 کلو سے زیادہ ہے، آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ ہمارے پاس تو 30 لاکھ کلو کا کھانا بھی ہوتا ہے، اللہ نے اتنا مسلمانوں کو دیا ہے، اتنے خزانے اللہ نے ہمارے پاس بھرے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو 3 کلو سے زائد 3 kg سے زیادہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے 1 سا کی ہی قیمت لگائی، کہا کہ اس سے زیادہ راشن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صدقہ فطر دیں۔ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی فقیر صدقہ فطر لیتا ہے، اس کے پاس 2-3 فطرے جمع ہو گئے، تو انہیں بھی کیا کرنا، وہ بھی صدقہ فطر دینا، اس لیے کہ اس کے پاس بھی کیا ہو گیا، زیادہ کوانٹٹی آ گئی۔ تو اتنا نازک مسئلہ صدقہ فطر کا ہے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کے اوپر صدقہ فطر ہے، آپ دے دیے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسے کب دینا ہے، کب صدقہ فطر دینا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اس کے 2 اوقات ہیں، 2 ٹائم، ایک فضیلت کا ٹائم، ایک رخصت کا ٹائم۔ فضیلت کا ٹائم کب سے ہے؟ اچھا ٹائم، فیورٹ ٹائم، کہا کہ شوال کا چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز کو جانے تک، یا عیدگاہ میں جب آپ جائیں گے، جیسے ہم لوگ مدینے میں دیکھتے تھے، مسجد نبوی میں جاتے جاتے لوگ وہاں چاول بیچتے تھے، لوگ ایسے ایک ساتھ تول کے دیتا تھا، وہ تھیلی میں لے کے، غریب وہی رہتے تھے، وہ شناختہ اور بہت سارے غریب ہوتے تھے، وہ لے لیتے تھے، تو وہی دے کے لوگ چلے جاتے تھے۔ تو فضیلت کا ٹائم شوال کا چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز کو جانے تک آپ صدقہ فطر دیں۔ رخصت کا ٹائم کیا ہے؟ کوئی دور آپ کے گاؤں میں ہے، کڑپا میں، کوئمبتور میں، کہیں اور جگہ میں کڑپا اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے پورے اکثر رشتہ دار سب نہیں کڑپا میں ادھر ادھر رہتے ہیں، کہا کہ اگر ان کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو کہا کہ آپ 2 دن پہلے بھیج سکتے ہیں، 3 دن پہلے بھیج سکتے ہیں۔ کیوں ایسی بات کہی گئی؟ آپ نے حدیث بھی سنا ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جہاں ایک شیطان چور بن کر آیا تھا صدقہ فطر کا مال چرانے کے لیے، بعد میں اس نے بتایا کہ آیت الکرسی آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ شیطان سے آپ بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شیطان جھوٹا ضرور ہے لیکن اس معاملے میں وہ سچا ہے، یہ جو اس نے آیت الکرسی بتائی ہے وہ تو سچا ہے۔ تو 3 دن پہلے تک دے سکتے ہیں، اس سے پہلے دینے کا 3 دن پہلے صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا صدقہ فطر، عید الفطر، یہ الفطر کا جو کنیکشن ہے وہ عید سے ہے، صدقہ فطر کا تعلق عید سے ہے۔ تو عید کے دن یا عید سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے دینے کا ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر میں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا کہ آپ کی جو بیسک غذا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشمش، جو، گیہوں اور اسی طرح پنیر، ایسے بہت ساری چیزیں تھیں جو اس زمانے میں دی جاتی تھی، وہاں وہ لوگ کھاتے تھے،
وہ ایک بیسک فوڈ تھا ان کے پاس۔ ہمارے پاس جو بیسک فوڈ ہے وہ چاول ہے، ہم لوگ چاول ہی کھاتے ہیں، چاول کے بنا تو ہمارا کھانا ہی نہیں ہوتا، کتنا روٹی کھا لیں ہم کو نہیں چاول چاہیے، تو آدمی چاول دے سکتا ہے، چاول دے سکتا ہے۔ تو اب یہ علماء کے بیچ میں اختلاف ہے کہ فطرہ آپ کیش دیں گے یا اناج دیں گے۔ تو آپ اچھی طرح سن لیں، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، تینوں نے کہا کہ آپ کو اناج ہی دینا پڑے گا۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی پیسہ نہیں دیا، اس زمانے میں پیسے کا رواج تھا، اگر چاہتے تو نبی دیتے، لیکن نبی نے نہیں دیا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج ہی دیا۔ تو تینوں ائمہ نے کہا کہ اناج دیں گے تو کافی ہو جائے، نہیں چلے گا، لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں چل جائے گا، لیکن سنت کے مطابق آپ نے نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ آپ کیش بھی دے سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو بعض علماء نے یہ ڈاؤٹ کریٹ کیا، بولا کہ اگر ہم کسی کو اناج دیتے ہیں، کسی کے پاس بہت سارا چاول آ جاتا ہے، تو وہ چاول وہ لوگ چاول والے کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں، پھر اس سے پیسہ لے لیتے ہیں، تو اس سے اس کا لاس ہوگا۔ تو تمام المنہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے، دوسرے علماء نے جواب دیا، اچھی بات ہے، ایسے وہ تاجر بن جائے گا، چاول بیچ بیچ کے تاجر بن جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف اس ڈاؤٹ کی وجہ سے ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز کو بدل نہیں سکتے ہیں کہ نہیں پیسے ہی دے دیجیے، اناج مت دیجیے، ایسا نہیں بدل سکتے ہیں، جبکہ تینوں اماموں نے کہا کہ آپ اناج ہی دے سکتے ہیں اور پیسے نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن بعض علماء ہیں، علماء سلف، ہمارے اہل حدیث علماء نے بھی کہا، جیسے شیخ محفوظ الرحمن فیضی صاحب ہیں، اور عزیر شمس جو حال میں ان کا انتقال، وہ بھی بڑے محدث ہیں، محدث عصر ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آدمی دے سکتا ہے، کیش دے سکتا ہے، لیکن آدمی کوشش کرے کہ سنت کے مطابق جانا چاہتا ہے تو آدمی اناج ہی دے۔ اب اناج لیتے نہیں ہیں تو مطلب یہ کہ وہ فقیر نہیں، اگر کوئی اناج لیتے نہیں ہیں تو مطلب کیا ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ ارے بھوکی کو کیا چاہیے، دو روٹی، گیہوں کی ہو یا میدے آٹے کی ہو، بھوکی کی تو روٹی چاہیے، تو اسے روٹی چاہیے، تو آدمی کوشش کرے کہ صدقہ فطر جتنا جلد ہو سکے آپ ادا کریں۔ بہت سارے ایسے ہیں عید کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے صدقہ فطر نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، صدقہ فطر ہر اس آدمی کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے جو روزہ نہیں رہتا۔ آپ بولیں گے نہیں، صدقہ فطر روزے میں جو لغو و رفث ہوتا ہے اسے مٹانے کے لیے دیا جاتا ہے، میں نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ بولا کہ آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں، آپ کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ یہاں تک علماء نے کہا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً، اگر کوئی عورت پورا مہینہ رمضان کا نفاس کی حالت میں رہی، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر، اس کے طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ کوشش کریں احکام کے مطابق عمل کریں۔ جیسے میں نے ایک چیز کی طرف آپ کو فوکس کیا تھا، دھیان دلایا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ عیدگاہیں، اپنے عورتوں اور خواتین کے ساتھ عیدگاہیں ہیلے بہانے نہ بنائیں۔ ہماری عورتیں ماشاءاللہ بہت دیندار، بہت مضبوط ایمان والی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جو عورت سحری کے لیے بہت پہلے جاگ جاتی ہے وہ عید کی نماز میں آنے میں سستی نہ کرے گی۔ ہم ایسا دوہرا گناہ لیتے ہیں، ایک تو ہماری سستی، دوسرا بہانہ الزام عورتوں پر ڈالتے ہیں۔ تو میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ آپ عیدگاہ کی طرف نکلیں، جس حالت میں بھی ہوں آپ عیدگاہ کی طرف نکلیں۔ یہ بڑے گراؤنڈ میں، اجتماعی شکل میں ہم سب اللہ کے بارگاہ میں آمین کہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، اللہ ہماری زندگیوں میں رحمت، خیرات، برکات، شفا اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں عطا فرمائے۔ یہی سب کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو جو رمضان میں ہم نے بچا لائے ہیں، ان عبادتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔
فرما۔ یا اللہ ہمارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، یا اللہ ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کا بستر بچھا دے، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر موت عطا فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں صحیح عقیدے کو لے کر زندہ رکھیں۔ یا اللہ جب تو اٹھا لے تو وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں ہم کو اٹھا لے۔ اے الہ العالمین، رمضان کی یہ خوشیاں ہمیں ملی ہیں، لیکن دنیا کے کونے کونے میں، فلسطین میں اور صومالیہ میں جہاں غربت ہے، مفلوق الحالی ہے، اتنے ایسے لوگ ہیں۔ دوستو عزیزو، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، میں پیٹ بھر کے کھا لوں اچھی بات ہے، کوشش کیجیے، بہت سارے غریب بھی ہیں، اگر ان کے لیے آپ کی طرف سے کوئی کٹ مل جاتا ہے، اگر وہ خوشی منا لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بھی بدتر لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ آپ نے کل کی رپورٹ پڑھی ہوگی، یمن میں کل کا نیوز آپ نے پڑھا ہوگا، خیرات بانٹنے کے لیے لوگوں کو بلایا گیا اور اتنا وہاں ایک دوسرے کو دھکم پین ہوئی کہ 80 آدمی مر گئے۔ اللہ اکبر، پیٹ کا بھوک مٹانے کے لیے لوگ پہنچے ہیں، جان نکل گئی، سبحان اللہ، جان نکل گئی، جان سے ہاتھ دھونا پڑا، 80 آدمی۔ اللہ نے ویسی آزمائش تو آپ کو نہیں ڈالی نا، آپ لوگ میں کھا رہے ہیں نا، کتنی چیزیں کھا رہے ہیں، کتنے ڈشز کھا رہے ہیں۔ کوشش کیجیے آپ کے آس پاس جو غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، ان کو بھی آپ خوشیوں میں شریک کریں۔ اپنے طرف سے کوئی کٹ کا انتظام کر دیجیے، بانٹنے والے ہیں بانٹ رہے ہیں، آپ کی غریب غربا کے لیے بانٹ رہے ہیں، آپ انتظام کیجیے تاکہ ہم سب خوشیوں میں شریک ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے کسی کا پیٹ بھرنا۔ اس کو لے کر میں کہتا ہوں کہ آپ اس عید کے موقع سے کوشش کیجیے کہ آپ کے پاس آس پاس کوئی غریب بھوکا پیٹ نہ سوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔